نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین اور غزہ میں جو ایک انتہائی ظلم اور بربریت شروع ہے، تو سب سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو ہم ہو سکے اس کا ہم اہتمام کریں، اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنے تک تو ان کے لیے کریں۔ ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے جو معاون کمپنیاں ہیں، جو ان کو دشمنوں کو قوت ملتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو خریدتے ہیں اور ان کی کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کمپنیاں ان یہودیوں کی مدد کرتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شرور سے ان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں استقامت اور صبر نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ خواب کے اندر بیت المقدس کو دیکھنا یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، خواب کے اندر اگر کوئی بندہ بیت المقدس کو دیکھتا ہے تو اس کی تقریباً 3 سے 4 اور 5 تعبیریں علامہ ابن سریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی خواب کے اندر بیت المقدس کو دیکھتا ہے یا اس کے اندر خود کو دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو روحانی ترقی اور اس کی روحانی حالت بہتر ہونے والی ہے، اور روحانی اس کو ترقی ملنے والی ہے، یعنی عبادت اور تقوی کی طرف اس کو ہدایت ملنے والی ہے، اور اس کا عبادت کی طرف شوق بڑھنے والا ہے۔ اور اس سے دوسری تعبیر انہوں نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر حج اور عمرہ کی سعادت بھی نصیب فرما سکتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ یہ خواب کے اندر بیت المقدس کو دیکھتا ہے یا مسجد اقصیٰ کو دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسری تعبیر انہوں نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ خواب کے اندر بیت المقدس کو دیکھنا علم اور بصیرت اور حکمت ملنے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ مقام انبیاء ہے، مسکن انبیاء ہے، تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور بصیرت عطا فرمایا تھا، تو خواب کے اندر دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی علم، حکمت اور بصیرت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح چوتھی تعبیر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ خواب پریشان کن بندہ دیکھتا ہے کہ حالات کی وجہ سے پریشان ہے یا کوئی کسی قسم کی اس کو پریشانی ہے، اس پریشانی کے عالم میں یہ خواب دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اس کے لیے پریشانیوں سے نجات دلانے کی طرف اشارہ ہے، مشکلات سے نکلنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور خوشیاں ملنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بیت المقدس کو ایک ٹوٹی ہوئی حالت کے اندر دیکھتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل حالات چل رہے ہیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا اس طرح کا ماحول اور منظر دیکھتا ہے کہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، تو یہ ایک فرماتے ہیں کہ اس کی فتنے کی طرف اشارہ ہے اور آزمائش کی طرف اشارہ ہے، اور خواب دیکھنے والے کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو پختہ رکھے اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی انتظام کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اس طرح ایمان پر مستقیم ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اور مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جتنا کچھ ہو سکے اپنی طرف سے سب کچھ کریں۔ مزید اگر آپ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل پر نمبر واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔